السلام علیکم، حسب حال میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے جانتے ہیں پروگرام کی تفصیل اور اس کے بعد شروع کریں گے بات چیت کا سلسلہ۔ جی ناجیہ، آج کے پروگرام میں شامل ہے پاکستان میں لائبریریوں کی بدحالی، سلمان شہباز کا شعر، مخبر نامہ، خبروں پر تبصرہ، ویڈیو کلپ اور خصوصی تصویر۔ مگر سب سے پہلے صوبہ سندھ کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر عزیزی کی دلچسپ گفتگو۔ یار یہ اپنا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے محترم قائم علی شاہ صاحب، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بڈھے نہیں ہو گئے؟ نہیں، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نہیں، اتنا بڈھا تو نہیں ہونا چاہیے بندے کو اس سیٹ پہ بیٹھ کے۔ یار وہ پرسوں کو 1.5 گھنٹہ اپنی تقریر میں شوکت ترین کو شوکت عزیز شوکت عزیز شوکت عزیز کہتے رہے۔ ان کو یار کو 1.5 گھنٹے میں نہیں پتا چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی دن پرویز مشرف کے متعلق نہ کہہ دیں پرویز مہدی نے جتنا گانا تھا گا لیا، اب ہماری باری ہے۔ کہ یہ جو ناظم اعلیٰ کراچی مصطفیٰ صادق نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، مصطفیٰ صادق ہاں یار، جو 1.5 گھنٹہ بندہ شوکت ترین کو شوکت عزیز کہہ سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ صادق نہیں کہہ سکتا۔ ہم قائد جو ہیں ایم کیو ایم کے سلیم الطاف، ہم ان سے بات کریں۔ میری یہ جو گورنر ہے سندھ کے عشرت اللہ پٹو صاحب، میری ان سے بات ہوئی ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ یار تم بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہو۔ ایک بندہ بھول گیا شوکت ترین کو شوکت عزیز یار کہہ ایک دے۔ دفعہ تو بندہ بھولتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہی بھول ہی جاتا ہے۔ شوکت ترین کو اکثر لوگ شوکت عزیز کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دونوں بینکرز ہیں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، دونوں کا خزانے سے تعلق ہے۔ اور یار کو میرے ورگا بندہ تو چلو کہہ لے، یار وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہا ہے اور 1.5 گھنٹہ کہہ رہا ہے۔ وہ بزرگ ہیں یار، بزرگ کو تھوڑا سا الاؤنس دینا نہیں تو چاہیے۔ ان کا کیا چکر چل رہا ہے یہ یار؟ ان کا جو باہمی تعلق ہے نا، وہ کوئی اتنا زیادہ تابناک نہیں ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا آپس میں ان کی بڑی ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے ہمارے اپنے دور اقتدار میں ہمارے کچھ 7,000 بندے مار دیے۔ ایم کیو ایم ابھی بھی اور جی ایم کیو ایم کو تو پیپلز پارٹی کے پہلے دور کا وہ جو وزیر داخلہ تھا لدتا بابر، لدتا بابر کون تھا بڑا؟ نصیر اللہ بابر۔ نصیر اللہ بابر۔ یار مجھے لگتا ہے مجھے بھی قائم علی شاہ صاحب کا سایہ ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7,500 کارکن جو ہے نا ایم کیو ایم کے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں لقمہ اجل بنے تھے اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے بھی ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کارکنوں کی موت کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم ہے۔ اب اس سچویشن میں اس بیک گراؤنڈر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتہائی غیر فطری الحاق تھا جو ہو گیا۔ اوکے، اب جو ان میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے نا اس اتحاد میں، سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بڑی اہم تھیوری ہے جس کی طرف دھیان جاتا ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے کانسپیریسی تھیوری ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو۔ اچھا جی۔ تاکہ جو آنے والے دنوں میں جو اگلا پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں چونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، یہ مطلب اس تھیوری کی بنیاد ہے، اور اس کا آغاز وہ کریں گے ایم کیو ایم کو ان سے علیحدہ کرنے۔ اب اختیارات کی تقسیم جو تھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں رٹ کر دی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، مصطفیٰ کمال نے، اچھا کہ جناب انہوں نے میرے سے یہ اختیارات میرے اختیارات غصب کرنے کی کوشش کی ہے، تو میرا چونکہ مجھے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے اس لیے آپ مجھے سپورٹ کریں۔ وہ پھر آپس میں انہوں نے باہمی کو پیار محبت سے معاملہ ریزالو ہو گیا۔ ریزالو ہوا، اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ چلیں جی اگر آپ کو میری کسی بات پہ برا لگا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی کوئی بات ہمیں بری لگی ہوگی تو ہم بولیں، جیسے روٹین میں ہوتا ہے۔ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایم کیو ایم نے جا کر یہ کہہ دیا کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی لوز ٹاک تھی جو پیپلز پارٹی نے کی، کہ ایم کیو ایم نے ناظم کے رویے پر ہم سے معذرت کر لی۔ اچھا، ایم کیو ایم نے کہا جی ہم نے کوئی معذرت نہیں کی، معذرت کی بات نہیں تھی، یہ سارے معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں، ریسیپریکل ہوتے ہیں، ہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ تو یہ آپ نے السلام علیکم کہا، ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ That does not mean کہ آپ اس میں پوائنٹ سکورنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلے مہینے وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لانا چاہ رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر رہی ایم کیو ایم، اور کرنا چاہیے بھی نہیں کہ دیکھیں جی اکثریت یہاں پہ ہماری ہے، آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، آپ کی سٹی گورنمنٹ نہیں ہے، بالکل، تو آپ یہاں پر تو اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم ہی کا ہوگا۔
اور یار MQM کی صرف اکثریت ہی نہیں، انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہوا ہے. ہاں اس میں کوئی شک اب قائم علی شاہ صاحب کو اپنا کلاس فیلو لے آئے اکبر اعظم کے دور کا ایڈمنسٹریٹر، وہ کراچی کی بجائے ٹھٹھا کی سڑکوں کا آرڈر کرتا رہے تعمیر کریں جلدی جلدی. یار غیر ضروری طور پر میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، جس طرح وہ 1.5 گھنٹہ شوکت ترین کی مرمت کر کے اسے شوکت عزیز بناتے رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے 1.5 سال بعد انہوں نے اپنے بورچی کو بلا کے کہنا ہے سائیں میں نے تجھے کہا تھا مجھے اخبار تل کے دیا کر. ایک دفعہ نہیں سنتے صحیح تم، میں تسموں والا انڈا نہیں کھاتا. حد ہو گئی ہے، بغیر پالش کیے ڈبل روٹی دے دیتے ہو مجھے. جاؤ جا کے باورچی سے کہو جلدی جلدی باسکٹ سٹارٹ کر کے گاڑی استری کر دے. باسکٹ سٹارٹ. ہاں وہاں آفس پہنچ کے گاڑی سے نکل کے کہہ دے یار یہ ٹانگے کی سیٹیں بہت تنگ ہیں، آئندہ اس ویگن میں نے نہیں آنا. سر باقی ساری باتیں ایک جگہ پر. قائم علی شاہ صاحب سے تو میں بہت امپریس ہوں، بہت اچھے طبیعت کے تو بہت اچھی ہے، جتنی اچھی ان کی طبیعت ہے مجھے تو لگتا ہے موڈے پہ ساوا رکھ کے تو بےچارے بجلی کا بل بھی خود ہی جمع کرانے جاتے ہیں. یار کیا ایک بندہ جو بڑی ایک سادہ لک دیتا ہے، جس کی گفتگو میں عاجزی ہے. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن DC میں، یہ تھرکول کانفرنس پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے اتنا متاثر کیا اپنے رویے سے، اپنے خوش اخلاقی اور اپنی گفتگو سے. یار جس طرح کی وہ گفتگو اور ان کا رویہ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اللہ جانتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ نوکر کو کہتے ہوں گے یار اگر آپ برا نہ بنائے تو آپ کو تنخواہ دے دوں. صحیح ڈاؤن ٹو ارتھ لگتے ہیں ویسے دیکھیں. طبیعت کے بہت اچھی ہیں مگر عمر ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ 150 سال ہو گئی. اللہ انہیں مزید، اللہ تعالیٰ ان کو 200 سال اور زندگی دے، مگر شوکت ترین کو ترین ہی رہنے دے اور عزیز کو عزیز ہی رہنے دے. اس سے صرف غصہ جو ہے نا، اس سے پوری گفتگو میں نے اب اندازہ کیا ہے شوکت عزیز از لائک اے ریڈ ریگ ٹو ہم. اس کا نام آتے ہی نا یہ اپنے پنجے جھاڑنے لگ جاتے ہیں. ویسے حیرانگی کی بات نہیں جی جناب اپنا وزیر اعلیٰ سندھ جناب ظفر علی شاہ صاحب اب جو مرضی کہا کریں. قائم علی شاہ ہیں. نہیں میں بھی اب پٹھے نام لیا. ظفر علی شاہ پچھلے سپیکر تھے جو اس سے پہلے سپیکر. چلو یار میں کون سا قائم علی شاہ صاحب کا دوکھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے تندرستی دے. مگر یہ جو آج صلح صفائی ہوئی ہے نا زرداری صاحب کے ہاتھوں، اس کی کل دیکھنا پریس ریلیز کیا دیں گے جناب قائم علی شاہ صاحب. وہ کیا ہوگی؟ انہوں نے پریس کے سامنے کہہ دینا جناب ہمارے پارٹی کے لیڈر اور صدر پاکستان جناب آصف جمیل بٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ آصف جمیل بٹ کدھر سے آ گیا؟ زیادہ کھوچل نہ بڑھو، تمہیں بھی پتا ہے کہ زرداری صاحب کے پاس بٹ کہاں سے آتا ہے. شاہ جی کی 2-3 تصویریں دکھاؤ، اتنے عمدہ آدمی ہیں. قائم علی شاہ صاحب؟ ہاں جی دکھاؤ ذرا دکھاؤ، اللہ جانتا ہے مجھے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. دیکھیے لو جی یہ چائنیز جو بندہ نہیں آیا ہوا کو سفور ان کو ملنے، یہ لازمن شاہ جی نے اس کو کہہ دیا ہوا کہ بڑی مہربانی آپ نے ہماری فریج ٹھیک کر دی. واہ واہ واہ. یہ دیکھو گورنر صاحب کے ساتھ کتنی اچھی تصویر ہے. ہاں بڑی اچھی تصویر ہے. اور کیا پتہ کیا رہے ہیں؟ کیا؟ نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آئندہ آپ کے پٹرول پمپ سے ہی پٹرول ڈلوایا. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us.